رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے۔ بارك تعالى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والفضيلة والعصر مقام محمود الذي وعدته. تھوڑا سا اوپر کر دو، تھوڑا بس. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ جامع مسجد محمدیہ کھیدو پورہ ضلع مئو، اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، جمعہ کا خطبہ انتہائی مختصر ہوتا ہے اور عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا بھی یہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ جمعہ کا خطبہ مختصر دیا جائے. ایک لمبے عرصے کے بعد آپ کے روبرو ہونے کا موقع ملا، اس لیے اس مختصر سے خطبے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے
اس میں پہلی چیز توحید ہے، کلمے کا اقرار ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کے معبود برحق ہونے کی گواہی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی تصدیق ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں پہلی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی شخص جب اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کلمے کے اقرار کے بعد تو اس کی اوپر جو سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسلام قبول کرنے کے بعد، اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد، وہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اقامت صلاۃ، نماز کا قائم کرنا۔ قرآن کریم اگر آپ پڑھیں اور پہلا پارہ دیکھیں تو اس میں بتایا گیا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے ہدایت قرار دیا ہے متقیوں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن بلا شک و شبہ صحیح ہے، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور کن کے لیے ہدایت ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ غیب پر یقین رکھنے کا مطلب جو چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں ان پر یقین رکھنا۔ مثلا جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے، ہمیں جنت پر یقین رکھنا ہے۔ جہنم ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن جہنم پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن فرشتوں پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ کہا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد کہا ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک طرف ایمان اور دوسرے اسی کے ساتھ فوراً اقامت صلاۃ۔ قرآن کی آیت ہمیں بالکل کلیئر یہ بتلا رہی ہے، اور اس سے بالکل صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ایمان کا لازمہ ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ نماز ضرور پڑھے گا، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا وہ نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ اس کو آپ الٹا بھی کہہ سکتے ہیں، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے، اور جو نماز سے دور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان سے بھی دور ہے۔ جس طرح روشنی اور دھوپ یہ سورج کا لازمہ ہے، جس طرح حرارت آگ کا لازمہ ہے، آگ ہوگی تو حرارت ہوگی، سورج نکلا ہوگا تو روشنی ہوگی، دھوپ نکلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج نکلا ہے، دھوپ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج بھی نہیں نکلا، حرارت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ بھی نہیں جل رہی ہے، اور اگر آگ جل رہی ہے تو حرارت بھی ہوگی۔ اس کا مطلب بالکل اسی طریقے سے ایمان ہوگا تو نماز بھی ہوگی، اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں۔ لازمہ ہے ایمان کا۔ اب ہر مسلمان غور کرے، بہت دنوں کے بعد، تقریباً 2018 کے بعد آپ کے دیار میں اور اس ضلع میں آنے کا موقع ملا، اس لیے بہت سمپل اور سادہ موضوع میں نے اٹھایا ہے
تاکہ ایک مرتبہ کم سے کم سمپل اور سادہ موضوع پر خطاب ہو جائے اور اس کے بعد میں پھر دوبارہ ایک راستہ سا ہموار ہو جائے اور کھل جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے گا قرآن کی اس آیت پر، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ ساتھ نماز کو جوڑا ہے۔ یقین کیجئے کہ نماز ایمان کا لازمہ ہے۔ اب جو مسلمان نماز سے دور ہیں یا نماز نہیں پڑھتے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ قرآن کی متعدد آیتیں ہمیں نماز کی طرف ابھارتی ہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بتایا ہے نماز قائم کرو، اور یہ بھی بتایا ہے کہ مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی جو نماز قائم نہیں کرتے، نماز کا قیام نہ ہونا، نماز کا قائم نہ کرنا، یہ مشرکین کا شائبہ ہے، یہ مشرکین کا شیوا ہے۔ فرمایا منیبین الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اسی سے ڈرو، اسی کا خوف کھاؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز چھوڑ کر تم اپنے آپ کو مشرکوں میں سے مت بنا لو۔ کتنی بڑی بات بتائی، نماز قائم کرو اور اس کے فوراً بعد اللہ نے یہ کہا مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، یعنی نماز کا نہ پڑھنا یہ شیوا اور شائبہ ہے، یہ جو ہے مشرک کے ساتھ۔ نماز مشرک نہیں پڑھتے ہیں اور ہم بھی نہیں پڑھیں گے تو فرق کیا رہ جائے گا؟ ہم بعض روایتیں اٹھائیں ترمذی وغیرہ کی تو اس میں کلیئر یہ بتایا گیا ہے ہمارے اور کافروں اور مشرکوں کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ نماز قائم کیجئے۔ ہمارے اور ان کے درمیان، مشرکوں اور کافروں کے درمیان اگر امتیاز کرنے والی کوئی چیز ہے، فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ نماز کا پڑھنا ہے۔ اگر نماز کوئی پڑھتا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم اس طرف اب نہیں جا سکتے ہیں آدھے گھنٹے کے خطبے کے اندر۔ میرے بھائیوں آئیے ذرا چلیے، قرآن کی یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہمیں نماز کو پڑھنا ہے اور مشرکوں کا شائبہ اور شیوا ہمیں نہیں اپنانا ہے۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت بن جاؤ۔ قرآن کی وہ آیت جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے، اس آیت کی طرف آئیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، جو آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی قرآن کی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز انسان کو بے شرمی و بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ فحش اور منکر دو چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو ہر فحش اور ہر منکر، ہر ناپسندیدہ کام سے روک دیتی ہے۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، فحش سے مراد کھلے ہوئے گناہ، اوپنلی گناہ جو کھلے عام کھلے طور پر کیے جاتے ہیں، اور منکر سے مراد وہ گناہ جو چھپ کر دوسروں کی نگاہوں سے بچ کر کیے جاتے ہیں۔ زناکاری، مکاری، یہ تمام کام جو چھپ کر کیے جاتے ہیں، فرمایا کہ نماز انسان کو ہر اوپن گناہ اور چھپے ہوئے گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اب یہاں نمازی لوگ غور کریں، بے نمازی نہیں، یہاں نمازی لوگ غور کریں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، فجر کی نماز جن کی نہیں چھوٹتی ہے، تکبیر اولیٰ جن کی فوت نہیں ہوتی ہے، لیکن سود وہ کھاتے ہیں، بیاز وہ کھاتے ہیں، تمام کام اوپنلی وہ کر رہے ہیں۔ نماز تو پڑھ رہا آدمی، 5 وقت مسجد میں آ رہا ہے، لیکن اپنی بیٹی کا حق مارے بیٹھا ہے، اپنی بہن کا حق مارے بیٹھا ہے، اپنے رشتہ داروں کا حق مارے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس طرف نہیں جائیں گے، اگر تھوڑا سا بھی میں نکل گیا تو بات پھر لمبی چلی جائے گی۔ میرے بھائیوں، بہت دنوں کا جو درد چھپا ہے سینے کے اندر، وہ نکالنے کے لیے میدان چاہیے، وقت چاہیے، فیلڈ چاہیے، جس پر کھل
کر گفتگو کی جائے. کتنے ہیں حج کر کے آئے, کتنے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں, 80 سال کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں, قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں, لیکن نہ وصیت کرتے ہیں, نہ اپنی اولاد کو نہ بتاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد بیٹوں کے حق کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کا بھی حق قرآن و حدیث کی روشنی میں دینا اور میری بہنوں کا حق بھی ادا کرنا. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی اور کہہ کے گئے ہوں اور پہلے سے باخبر کر دیا ہو. میرے بھائیوں, صرف اللہ کا حق ادا کرنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا جب تک کہ ہم بندوں کا حق بھی ادا نہیں کریں گے. اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے, لیکن بندوں کا حق اگر مار کے گئے ہوں گے تو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. ہر مسلمان غور کرے, نماز پڑھتا ہے, کیا وہ گناہوں سے رکا ہوا ہے یا نہیں؟ قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ کس کی نماز قبول ہو رہی ہے, کس کی نہیں. ویسے تو یہ اللہ کو معلوم ہے, لیکن کوئی نمازی نماز پڑھتا ہے اور گناہوں سے نہیں رکا ہوا ہے تو وہ سمجھ لے کہ ہماری نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز انسان کو ہر کھلے ہوئے اوپن اور ہر کھلے ہوئے گناہوں سے بھی روکتی ہے اور چھپے ہوئے گناہوں سے بھی روکتی ہے. جس آدمی کی نماز اس کو گناہوں سے روکی ہوئی ہے, جس آدمی کی نماز اس کو گناہوں سے باز رکھی ہوئی ہے, وہ سمجھ لے کہ ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو رہی ہے. اور جو شخص نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ کے یہاں ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. نماز کی شرط یہی ہے, نماز کا فائدہ یہی ہے. نماز کا فائدہ بتایا اللہ نے, نماز پڑھو کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے گناہوں سے روکتی ہے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں کہ 5 وقت کی نماز کا پڑھنا بہت دشوار کام ہے, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن اس بات کا اقرار کرتا ہے. اللہ بتاتا ہے ہمیں 5 وقت کی نماز کا پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا واقعی یہ بہت دشوار کام ہے, بہت مشکل کام ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین نے الگ کر دیا ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پڑھیے قرآن. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یقیناً 5 وقت کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا بہت بڑا کام ہے, بہت مشکل کام ہے, بہت دشوار کن کام ہے. الا علی الخاشعین, لیکن ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. الا علی الخاشعین, ان لوگوں کے لیے دشوار نہیں ہے. 5 وقت مسجد میں ٹائم سے حاضری دینا ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ, اور جو قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں, جن کو یہ امید ہے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے, اپنے رب سے ہمیں بات چیت کرنا ہے, اس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور جو اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں مر کر پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے. مسجد میں 5 وقت جا کر حاضری دینا ان کے لیے بڑا مشکل کام نہیں ہے. لیکن جو اللہ سے نہیں ڈرتے, جن کو قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کی امید نہیں ہے, ان کے لیے یقیناً یہ بہت بڑا اور مشکل کام ہے. اب جو 5 وقت مسجد میں حاضری نہیں دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے رب سے قیامت کے دن ملاقات کی امید بھی نہیں رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ اس کو اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے کی توقع بھی نہیں ہے اور امید بھی نہیں ہے. اگر وہ اپنے رب سے ڈرتا تو 5 وقت نماز بھی پڑھتا. اگر اس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہوتی تو اس کے لیے مسجد میں جانا مشکل نہیں ہوتا. اگر اس کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی امید ہوتی کہ ہمیں مر کر اس کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں حاضری دینا بڑا مشکل کام نظر نہیں آتا.
کلیئر اور صاف ستھری بات کہی اللہ رب العالمین نے. الا علی الخاشعین، ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں جو ڈرتے ہیں اللہ سے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اور جو گمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. وانہم الیہ راجعون، اور جو اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اسی کی طرف جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے، اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے. ان لوگوں کے لیے نماز کا پڑھنا مشکل نہیں ہے. نماز پڑھتے ہیں لیکن من بے من، اٹھ رہے ہیں کسمساتے ہوئے، مؤذن نے اذان دے دی، کاش آدھا گھنٹہ اور تھوڑا سا سو لیا ہوتا تو اچھا ہوتا. آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نماز، لیکن کسمساتے ہوئے، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، وقت بے وقت. یہ مومنین کی علامت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ منافقوں کی علامت ہے. پڑھ تو رہے ہیں لیکن کسمساتے ہوئے، پڑھ تو رہے ہیں لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ، بے من. اب سوچئے جب بے من نماز پڑھ رہے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ تو یہ منافقت ہے، تو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا کہا جائے. ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافق کی علامت یہ ہے، منافقوں کی پہچان یہ ہے، منافقوں کا کام یہ ہے. ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں. دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اللہ کو دھوکہ دے دے؟ منافق سمجھتا ہے ہم اللہ کو دھوکہ دے دیں گے. ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ منافق نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. پڑھتے تو ہیں لیکن سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بے من بے دلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یراؤون الناس، وہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے کہ میں حج کر آیا، مسجد کے بغل میں میرا گھر ہے، اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو مسجد کے بغل میں رہتا ہے، حج بھی کر آیا ہے، پھر بھی اس کو مسجد کی دیوار نظر نہیں آتی اور مسجد کے اندر اس کا داخلہ نہیں ہوتا. ہم اتنے بڑے مولوی بن گئے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، حافظ ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ہم مسجد کے متولی اور سیکریٹری ہیں، لوگ کہیں گے ذمہ دار بن گیا لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے. یراؤون الناس، یہ منافقوں کی صفت ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، بددلی کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ. اور یراؤون الناس، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، اللہ کو زیادہ نہیں بہت کم یاد کرتے ہیں، جبکہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. قرآن کی آیتیں اس سے بھری پڑی ہوئی ہیں. میرے بھائیو، یہ نماز صرف ہم مسلمانوں کے اوپر ہی فرض نہیں کی گئی ہے. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے، ہر نبی اور ہر پیغمبر کا کی یہ شان تھی کہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نماز قائم کیا کرتے تھے، اور ساری نبیوں کی امتوں پر یہ نماز فرض تھی. آئیے قرآن دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے
کہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی نماز پڑھتے تھے، حضرت لقمان بھی پڑھتے تھے اور اپنے بیٹے کو نصیحت وصیت بھی کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت مریم بھی نماز پڑھا کرتی تھی، حضرت موسیٰ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز کے قائل تھے اور نماز پڑھا کرتے تھے۔ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، فرشتے آئے ان سے دنیا میں ملنے کے لیے اور فرشتوں نے پکارا زکریا کو، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں نے پکارا، لیکن جس وقت فرشتے پکار رہے تھے اس وقت حضرت زکریا محراب میں نماز کی حالت میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، فرشتوں نے پکارا زکریا کو، لیکن زکریا نماز اس حال میں تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر تھے، قیام کی حالت میں تھے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ زکریا علیہ السلام کا نماز پڑھنا یہ بتلاتا ہے کہ نماز حضرت زکریا اور ان کی امت پر بھی فرض تھی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جہاں بہت سی نصیحتیں کی، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی اور سب سے بڑی اور پہلی نصیحت یہ تھی یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرنا، اے میرے بیٹے تم نماز پڑھنا۔ ہم کیا نصیحتیں کرتے ہیں اپنی اولاد کو، مسلمان غور کریں۔ جو صاحب اولاد ہے وہ اپنی اولاد پر ایک نظر ڈالے اسی مسجد میں بیٹھے بیٹھے، اور ہماری اولاد کیا کر، کبھی کہا کہ بیٹے نماز پڑھ لیا کرو؟ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کیا کرو، بیٹے نماز پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرتے رہو۔ اور بھی بہت سی نصیحتیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچوں کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دو، ایک سنسان جگہ پر چھوڑ کے میری تبلیغ کے لیے نکل جاؤ، اپنے بیوی اور بچوں کو ایک غیر ذی زرع، ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک سنسان جگہ پر بے آب و گیاہ وادی میں، جہاں نہ پھل تھے، نہ فروٹ تھے، نہ درخت تھے، نہ درختوں کے پتے تھے، نہ چڑیوں کے چہچہانے کی آواز تھی، نہ پرندوں کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، نہ لائٹ کا زمانہ تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا، اپنی ذریت کو چھوڑا اور چل دیے۔ اور جب نکلے تو انہوں نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیوی اور بچوں کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑا تو فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب، میں نے ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں چھوڑا ہے جو غیر ذی زرع ہے، جس میں کوئی پھل نہیں ہے، اناج نہیں ہے، جو بالکل سنسان ہے، جہاں کوئی پتا نہیں ہے، پھل نہیں ہے، اناج کا دانہ بھی نہیں ہے، کسی چیز کا وہاں سراغ نہیں ہے، ایسی بے آب و گیاہ وادی میں میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا ہے۔ عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، تیرے قابل احترام گھر کے پاس میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو چھوڑا ہے۔ اے اللہ، میں نے تیرے گھر کے پاس اس لیے چھوڑا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز پڑھتے رہیں، تاکہ وہ نماز قائم کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تیرے گھر کے پاس بے
آب و گیا آبادی، میں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ پھل یہاں ملے گا یا نہیں، اناج آئے گا یا نہیں، میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے، بس میں نے تیرا گھر دیکھا ہے، اور تیرے گھر کے پاس میں نے اس لیے اپنی اولاد کو اور اپنی ذریت کو چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کر سکیں۔ آپ اپنی اولاد کو کہاں بھیجتے ہیں؟ کھانے کی تکلیف نہ ہو، پینے کی تکلیف نہ ہو، اگر کوئی اچھا اسکول بھی دیکھتے ہیں، وہ تو چھوڑیے، عربی مدرسہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بچے کو اس مدرسے میں کھانا اچھا ملے گا یا نہیں ملے گا، رہن سہن کیسا ہے، آرام سے رہے گا یا نہیں رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت، اپنی بیوی اور بچوں کے آرام کو نہیں دیکھا، اناج اور کھانا اور پانی نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا اور کہا میں نے یہاں اس لیے چھوڑا لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کرتے رہیں۔ اور خود دعا بھی مانگا کرتے تھے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد، اپنی ذریت کے لیے بھی۔ قرآن ان کی دعا کو ریکارڈ کرتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی، میری بیوی بچوں کو بھی، میری اولاد کو بھی اے اللہ نمازی بنا دے۔ اور پھر کہتے تھے ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری پکار کو سن لے، یعنی ہمارے بیوی اور بچوں کو اور مجھے نمازی بنا دے اور یہ دعا تو قبول بھی فرما لے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا حال ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے اہل و عیال کو حکم دیتے تھے اسماعیل علیہ السلام نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اسماعیل تو اپنے رب کے پسندیدہ بندے تھے، بہترین بندے تھے، اپنے رب کی نظر میں وہ محبوب تھے، پسندیدہ تھے۔ اس کے باوجود وہ اپنی بیوی اور بچوں کو حکم دیتے تھے اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ قرآن حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن گواہی دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے ملاقات کی نیت سے اور غرض سے، جب جبل طور پہ گئے اور اللہ رب العالمین نے جب وہاں اپنی ہلکی سی تجلی دکھائی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ جل کر سرما بن گیا۔ ہوش میں آئے تو آواز آئی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ جبل طور پہ جا رہے ہیں اور وہاں اللہ ان سے کہہ رہا ہے اننی انا اللہ، موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں، لا الہ الا انا، میں اکیلا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کرو، پس میری ہی پوجا کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز پڑھو، اقم الصلاۃ للذکری، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ موسیٰ کو حکم دے رہا ہے۔ کیا پتا چل رہا ہے کوئی نبی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے نماز نہ پڑھی ہو اور جس پر نماز فرض نہ ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے یا مریم اقنتی لربک وسجودی ورقعی مع الراقین۔ آج قرآن کی جتنی آیتیں میں نے آج کے اس خطبے میں دے دی، اپنی
پوری زندگی کے اندر قرآن کی اتنی آیتیں آدھے گھنٹے کی تقریر میں میں نے کبھی نہیں پڑھی. کیا کہہ رہے ہیں حضرت اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم سے؟ یا مریم قنوتی لربک، اے مریم تو اپنے رب کے لیے عاجزی کر، جھک جا، عاجزی کر اپنے رب کے لیے، وسجودی اور سجدہ کر، ورقعی مع الراقین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. نماز میں یہی تو ہوتا ہے، عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا. کچھ اجزاء کو بیان کر کے نماز مراد لی گئی ہے. یا مریم قنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے عاجزی کر، سنجیدگی اختیار کر، عاجزی کر، وسجودی اور سجدہ کر، ورقعی مع الراقین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. حکم ہوتا ہے. حضرت مریم عیسیٰ کو جنم دیتی ہیں، بغیر شوہر کے بچہ پیدا کرتی ہیں، اللہ کے حکم سے عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ایک طوفان کھڑا پوری عیسائیت میں، اور ہونا تھا. شادی ہوئی نہیں، شوہر کا پتہ نہیں، اور ایک بچے کو جنم دیتی ہے مریم. غور کرو، محراب میں رہنے والی، اللہ کی عبادت میں مصروف، اور بغیر شوہر کے کوئی بچہ پیدا کر دے، اس کو کن الزاموں سے گزرنا پڑتا ہے. اور وہی مریم کے ساتھ ہوا. عبادت میں لگی رہتی ہے، نماز پڑھتی ہے، کتنی بھولی لگتی ہے، اور حالت یہ ہے کہ بچہ پیدا. مریم خاموش ہیں، اور جب پانی سر سے اوپر چڑھ گیا، قوم کے لوگ آئے، مریم بتا یہ بچہ کس کا ہے؟ تیری خاموشی بہت کچھ بتلا رہی ہے، بتا یہ گلچھرے کس نے اڑائے، بتا یہ بچہ کس کا ہے. مریم علیہ السلام اپنی زبان کھولتی ہیں، لیکن کوئی صفائی پیش نہیں کرتی ہیں. صرف اتنا کہتی ہیں کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، جاؤ اور اس بچے سے معلوم کر لو جو شیر خوار ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہے، اسی بچے سے پوچھ لو کہ اس کا باپ کون ہے. تمہارے تانے سن سن کر میں پک چکی ہوں، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، جاؤ اس بچے سے پوچھ لو. قوم کے لوگوں نے کہا واہ، جواب تجھے دینا اور بچے کے پاس بھیج رہی ہے، یہ چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ کیا بولے گا اور کیا جواب دے گا. قوم کے لوگوں نے جو جملے ادا کیے قرآن اس کو ریکارڈ کرتا ہے. کہتا مریم جواب تجھ سے چاہیے. مریم نے کہا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اس بچے سے پوچھو. تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قرآن پڑھا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ہم اس بچے سے کیسے بات کریں گے، ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں گے جو ابھی پالنے میں جھول رہا ہے، جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے، جو ابھی کھلونے لے کر کھیلنے کی اس کی عمر بھی نہیں ہے، پالنے میں گہوارے میں پڑا ہوا ہے، انگوٹھے منہ میں رکھ کے چوس رہا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے. ہم سے کیسے کلام کرے گا، ہم اس سے کیسے گفتگو کریں گے. تو بتا یہ بچہ کس کا ہے، اس کے پاس بھیج رہی ہو، کیا بات کرے گا. ابھی قوم کے لوگوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا، ہم اس سے کیسے کلام کریں. اللہ نے اسی بچے کو قوت گویائی دی، زبان دی، اور وہ اسی پالنے میں، اسی گہوارے میں سے چیخ پڑا. عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی دودھ پیتے بچے، اور پالنے سے گہوارے سے آواز دیتے ہیں، چیختے ہیں، اور بلند آواز میں کہتے ہیں انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. ان لفظوں پر غور کرو میرے بھائیو. چھوٹا سا بچہ گہوارے سے بول رہا ہے اے قوم کے لوگوں، میری ماں پر لاچھن لگانے والو، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم سے میں پیدا ہوا ہوں، میری ماں غلط نہیں ہے، میری ماں نے کوئی منہ کالا نہیں کیا ہے، میں اللہ کے حکم سے وجود میں آیا ہوں.
میں اللہ کا بندہ ہوں. اتانی الکتاب، اس اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اس اللہ نے مجھے انجیل سے نوازا ہے، اس اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور بابرکت بنا کر بھیجا ہے جہاں بھی میں رہوں. جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنا کر بھیجا ہے. میری ذات سے اس جگہ برکت ہوگی. میں بابرکت بن کر پیدا ہوا ہوں. اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور جہاں بھی میں رہوں میری ذات سے برکت ہی برکت ہوگی. مجھے برکت بنا کر بھیجا، برکت بنا کر اتارا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دوں جب تک میں زندہ رہوں. مَا دُمْتُ حَيًّا، اپنی پوری لائف اور پوری زندگی نماز قائم کرتا رہوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں. یہ اس بچے نے جو شیر خارگی کے عالم میں دودھ پیتا بچہ ہے، اس نے جواب دیا. اور اس جواب میں یہ بھی ہے کہ نماز پڑھتے. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کا، قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے. یہ آیتیں ہمیں بتلا رہی ہے جب کسی بڑے سے بڑے پیغمبر پر نماز معاف نہیں تھی تو ہم پہ اور آپ پہ نماز کیسے معاف ہو جائے گی. نماز ہر حال میں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز صحابہ کی نظر میں کیا تھی، نماز محمد الرسول اللہ کی نظر میں کیا تھی. اور صبر ہے نا قرآن میں کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. کن صحاباؤں پر کون سی مصیبتیں آئیں اور ان مصیبتوں میں انہوں نے صرف نماز پڑھ کر اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد طلب کی، اللہ کو پکارا. تو یہ نماز حل مشکلات بھی ہے، ہماری مشکلوں کا حل بھی اسی نماز کے اندر ہے. اسی طریقے کا الزام جب حضرت جریج پر لگا، بخاری پڑھیے میرے بھائیو، وہ نماز میں تھے اور ماں آئی آواز دی جریج، جریج نہیں بولے، جریج جریج نہیں بولے. ماں نے پھر آواز دی جریج، جریج کہتے اللہ میں نماز میں ہوں، ادھر ماں بلا رہی ہے. لیکن نماز پڑھتے رہے، لیکن نماز نہیں توڑی. ماں چلی گئی اور بددعا دے کر چلی گئی. آئے اللہ جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی بدکار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، کسی زانیہ اور بدچلن عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے، تب تک اس کو موت نہ آئے، یعنی اس کے ساتھ زنا نہ کر لے. کچھ دنوں کے بعد ایک عورت جریج کے پاس آتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ میرے ساتھ زنا کرو. جریج نے بہت سمجھایا، لیکن جب کسی کے اوپر جوانی کا بھوت سوار ہو تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ نہیں مانی. بہت سمجھایا، سب کچھ بتایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ جنگل میں گئی اور وہاں ایک چرواہے کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، اور اسی چرواہے کے ساتھ ملنے کے بعد اس کا حمل ٹھہر گیا. جب اس عورت کا بچہ پیدا ہوا، اس سے پوچھا گیا تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے، بچہ کس کا ہے؟ اس نے جریج کا نام لگا دیا، بچہ جریج کا ہے. تمام لوگ غصے میں آئے، جریج کو بہت مارا پیٹا، اس کا معبد عبادت خانہ بھی توڑ دیا. دن میں عبادت، رات میں دغا بازی. اتنا اچھا عبادت خانہ، یہاں نماز پڑھتے ہو، عبادت کرتے ہو، اور حال یہ ہے کہ محلے اور گاؤں کی بچیاں تم سے محفوظ نہیں. کہا کیا بات ہے؟ کہا اس عورت کو بلایا گیا. اس عورت نے کہا کہ یہی ہے، اس نے میرے ساتھ مکالہ کیا، بچہ اسی کا ہے. جریج نے کہا اچھا رکو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو. بخاری کی روایت 2 رکعت نماز حضرت جریج پڑھتے ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں یہ بچہ میرے گود میں لاؤ. اس بچے کو گود میں دیا گیا. انہوں نے بچے کو کچوکا لگایا، ہلکے سے مارا اور کہا بیٹا بتاؤ تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی اور اس بچے نے بتایا کہ میرا اصلی باپ جو ہے وہ چرواہا ہے، میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، آپ سے میری ماں کا کوئی رابطہ نہیں ہے، میرا باپ فلاں فلاں جنگل کا فلاں چرواہا ہے. اس بچے نے آواز دی. میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ
جب کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے اور بہت بڑی آفت آتی ہے، ایسے موقع پر وہ نماز کا سہارا لیتا ہے اور نماز پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہمیں یہی بتلاتی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ بس میرے بھائیوں، اس سے آگے اب ہم نہیں چل سکتے ہیں۔ مجھے تو صرف 12:50 تک کہا گیا تھا کہ 5 منٹ اور زیادہ کھینچ سکتے ہو، لیکن میں اپنی عادت سے تھوڑا مجبور ہوں، بڑی معذرت کے ساتھ 10 منٹ اور زیادہ میں ہو گیا ہوں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ وقت کے ساتھ، متعینہ وقت کے ساتھ مسجد میں حاضر رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور نماز سے ہمارا رابطہ مضبوط فرما دے۔ اے اللہ مصیبتوں کے وقت ہمیں صبر اور نماز کے ذریعے اے اللہ نے تجھ سے ہمیں مدد مانگنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأكبر۔